بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، 13واں باب، ابدی انجام کی طرف روانگی۔ میں دیگر شہداء اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تا حد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے داہنے طرف تا حد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اہل جنت تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ داہنے ہاتھ والے تھے۔ ان داہنے ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے۔ ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا تھا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ داہنے طرف جنت تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے داہنے حصے کو مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ جنت کی بستی کے حسین ترین مرغزار، سبزہ باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے، اس جنت کی آرزو کو دل میں لیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش کے بائیں طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو ہلا رہا تھا۔ بدبو، غلاظت، آگ، زہریلے حشرات، وحشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑ جھنکار، پیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کے تلچھٹ، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیریں، توق اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ استغفر اللہ۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی، لیکن جہنم مقام عذاب تھا، مقام راحت نہیں۔ اہل جنت والے اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا، جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے، مگر اس پردہ کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچ پائے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے تھے؟ ان اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافاً گردن جھکا دینے کے سوا اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے، اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے، گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انہیں جام نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں۔ ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ اگرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا، بلکہ اہل جنت میں داخل فرما۔ یہی دعا دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ یہ میری کیفیت تھی، جبکہ بعض دیگر شہداء اس موقع پر
شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس موقع پر انبیاء علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہاری سرداری، تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے، کیا یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا؟ دیکھ لو آج وہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اسی اثناء میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دے دیا جائے۔ میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی۔ صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا، جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے، جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جد و جہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاء اللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی، اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اس کو مبارکباد پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالح اور امسائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا، جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امسائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا، جبکہ صالح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ، سر جھکانے کا وقت گزر گیا ہے، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالح اور امسائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والے بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان، مرد و عورت، سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی، جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی اپنی نشستوں پر کھڑے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے دائیں طرف پھیریں، وہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کے بائیں طرف پھیریں، یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا۔ شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک نہ ختم ہونے والی سیاہ رات تھی، جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہونے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا۔ اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی۔ اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر یہ پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو۔ ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے اور ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو۔ مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو۔ جب زندگی شروع ہوگی
اور کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لڑی اور تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کے احساس پیدا ہوا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رخ انور پر جلال کا پردہ تھا۔ حسن بے پرواہ کی ادائے بے نیازی تھی اور جمال و کمال کی ردا شان ذوالجلال کے شانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھ بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائح صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندہ پر تقصیر کو ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی، یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل پہنچ تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھل مل کر، یہ آپس میں گھس کر تنگی میں دوزانوں غلامانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نظریں نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سو نے تو پیٹھ پھیر لی تھی، اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور دوسرا، اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔